اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل عقل کے تمام سامعین کو میری طرف سے بہت خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور وہ ہے عبادت۔ ہم نے کافی دفعہ عبادت کا لفظ سنا ہے، اور عبادت کو اس طرح لیا جاتا ہے کہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی جا نماز بچھا کے اس کے بعد ایک سرٹن تسبیح کرتے ہیں۔ تو کیا قرآن کی عبادت کوئی ریچول بیسڈ عبادت ہے یا ہٹ کے ہے؟ یہی جاننے کے لیے بلا کسی تاخیر کے ہمارے ساتھ اہل عقل کے ایڈمن موجود ہیں، تو میں ان کو گزارش کروں گا کہ وہ عبادت کے ٹاپک کو ایلیبریٹ کریں۔ جناب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، تو عبادت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ قرآن عبادت کسے کہتا ہے؟ موضوع بہت اہم ہے، سارے موضوع اہم ہیں۔ بنیادی ٹاپک ہے عبادت گزار ہو جانا، بندگی کرنا، یہ سارے معنی ہیں عبادت کے۔ ریلیجیس سروس جس کو کہتے ہیں، نماز پڑھ لیے، 2.5% زکوٰۃ دے دیے، 1 مہینہ روزہ رکھ لیے، یا زندگی میں ایک بار حج کر لیے، عموماً لوگ اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادت کے بنیادی معنی ہوتے ہیں غلامی، نوکری، یا انگلش میں بولیں گے سروس۔ تو ہم کو پتہ ہے کہ اللہ صمد ہے اور غنی ہے، تو اللہ صمد غنی ہے تو پھر کیا اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ تو یہ عبادت کس لیے ہے؟ جب غنی ہے، صمد ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ عبادت کس لیے ہے؟ کس کے لیے؟ دو طریقے کی عبادت ہوتی ہے۔ سنے ہو کبھی؟ نہیں آپ نے سنا؟ جی، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جی 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 جی، یعنی کہ ایک جو ہوتی ہے اللہ کی غلامی ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور ایک دوسری ہوتی ہے اس کے بندوں کی۔ اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی۔ اللہ تو قرآن میں یعنی اس نے سجدہ بھی جو ہے فرشتوں نے آدم کو کیا، اس کو تو کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کو نہ کسی کی سجدے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی رکوع کی ضرورت ہے، نہ یعنی جو عمل مسلمان جو بولتے ہیں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو کیا ہماری چھوٹی سی ذات اللہ کو خوش کر سکتی ہے کیا؟ نہیں، ہم لوگ سب خوش فہمی میں رہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ ہاں، حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ 5 وقت بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو حقیقت میں ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں 24 گھنٹہ؟ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ شیطان بولو، یا اپنی خود کی سوچ بولو، یا خود کی آئیڈیالوجی بولو، انا کی، اپنی انا کی عبادت چل رہی ہے۔ ہاں، خود کی چل رہی ہے۔ نام لے رہے ہیں اس کا، مگر خود کی جو آئیڈیالوجی ہے، خود کا جو مذہب بنایا ہوا مذہب ہے، اس کی سروس میں لگے ہوئے ہم۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ تو عبادت عربی لفظ ہے، عبد سے آیا ہے غلامی، مگر زیادہ تر ترجمہ کرنے والوں نے وہ عربی لفظ ہی رکھا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مگر جناب احمد رضا خان صاحب نے ذرا ایمانداری کی ہے اس کے اندر، اس لفظ کے اندر۔ اچھا، ہاں، انہوں نے جو ہے نا لفظ عبادت کو عبادت نہیں رکھا۔ اچھا، انہوں نے عبادت کے جگہ لفظ استعمال کیا پوجا۔ یہ احمد رضا خان بریلوی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی جی۔ اچھا، میں تو زیادہ تر انگلش ٹرانسلیشن دیکھتا ہوں۔ جی جی۔ تو انگلش ٹرانسلیشن میں تو سارے لوگ ورشپ، زیادہ تر لوگ ورشپ لکھے ہیں۔ جی جی۔ ورشپ کا جب ترجمہ کریں ہم تو وہ تو پوجا ہی ہوتی ہے۔ جی، پوجا پاٹ۔ جی جی، جس کو پرستش بھی بول سکتے ہیں۔ جی، پرستش، یعنی کہ دیوی دیوتا بھگوان کے آگے آرتی کرنا، یا اس کو لڈو پیڑے دینا۔ تو ہم جو ہمارا خدا ہے جو ہم کو دکھتا نہیں ہے، ہم اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ جی جی، ہے نا؟ اس کو منانے کے لیے ہم 7 پھیرے مارتے ہیں کعبے کے۔ جی جی، جو مکے میں پتھر کی دیوار ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے سیمنٹ کانکریٹ کے جو شیطان بنے ہوئے ہیں، پتھر کنکریاں مار کے آتے ہیں۔ ہاں جی۔ تو ہم میں اور میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہم کسی کو نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن عبادت کس کو بولتا ہے؟ عبادت کیوں کرنا چاہیے؟ ایکچولی 275 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے عبادت۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت زیادہ اس کی وہ ہے، امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ جی جی۔
تو سب سے پہلے تو ہم نے سورہ نمبر 1 لے لیا جس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی جی. تو اسی میں کہ بھائی ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مگر کہ جو ہم بولتے رہتے ہیں وہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم جو بندگی ہوتی ہے ہماری، جو ہماری پوجا ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، ہم اگر کسی کو خوش کرتے ہیں تو ہمارے خود کے ذہن جی اور ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل کو خوش کرتے ہیں. اور ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں اللہ تو بیٹھا نہیں. ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں تو پیسہ، شہرت اور ہر چیز بیٹھی ہوئی ہے، لالچ. اللہ نہیں بیٹھا ہے، باقی سب چیز بیٹھی ہے. تو عبادت تو ہماری، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری عبادت کیا ہو رہی ہے، عبادت کیا ہو رہی ہے، کس کی ہو رہی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. اب 2/21 پہ آ جاتے ہیں. اچھا. یا الناس، یہاں ناس کو مخاطب کیا ہے کہ اے ناس. ناس کے مطلب ایک منتشر ذہن، ایک مشتعل ذہن، جو ذہن مطمئن نہیں ہو. ترجمہ کرنے والے ان ناس کو ترجمہ کرتے ہیں اے لوگوں. مگر کیسے لوگ ہیں؟ جو منتشر ذہن، جو مطمئن نہیں ہے. قرآن جو نازل ہوتا ہے وہ بھی ناس پہ نازل ہوتا ہے، جو منتشر ذہن ہے، مشتعل ہے، جن کا جو اطمینان نہیں. اطمینان جو ذہن رہتا ہے وہ جیسا کہ رکا ہوا پانی، وہ چلتا نہیں ہے. رکا ہوا پانی میں صرف کیڑے ہوتے ہیں. تو ذہن تو یہاں یا ایھا الناس جو ہے مخاطب کیا ہے اس ذہن کے لوگوں کو جن کے ذہنوں میں بہت زیادہ سوالات ہیں، وہ مطمئن نہیں. ان کو کیا بولا گیا ہے کہ اپنی رب کی عبادت کرو، یعنی اپنی رب کی عبادت کرو. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہمارے رب کی عبادت کر رہے ہیں جس نے تم کو خلق کیا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. ہم کو خلق کیا ہے من قبلکم کو میں ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ جو لفظ ہے لوگوں نے، خیر ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں. قبلکم جو ہے یہ ناؤن ہے جس کو عموماً ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ پہلے کے لوگ، مگر یہ ناؤن ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ ایوالوڈ ہوتے ہیں پہلے آپ اس کو قبول کرتے ہیں. قبلکم کے مطلب قبول کرتے ہیں. جی. پہلی سیڑھی قبول کرنے کی ہے. جب آپ قبول کرتے ہو اپنے آپ کو، اپنی مسٹیکس کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی ساری چیزوں کو، تو ہی آپ کو وہاں سے جو ہے ہدایت ملتی ہے اور آپ متقی بنتے ہو. تقویٰ یعنی سمجھدار، محتاط، ہوشیار، خبردار. تو یہ آپ کو عبادت کی وجہ کیا ہے، عبادت کیوں کرنا ہے؟ تاکہ آپ متقی بن جاؤ. متقی مطلب اویئر ہو جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. ابھی لیتے ہیں ہم 39 کا 2. اب اس میں لکھا ہوا ہے انا انزلنا علیک الکتاب، یعنی ہم نے تم پہ کتاب نازل کی. کیسی کتاب؟ حقیقت سے بھرپور، بالحق کا، یعنی فیکٹ، حقیقت سے بھرپور کتاب ہے تاکہ آپ کیا کرو؟ عبادت کرو. اللہ کی، کس کی عبادت کرو؟ وہاں اوپر رب تھا، یہاں اللہ کی عبادت کرو. صرف مخلصاً، صرف آپ کو مخلصاً اسی کی بات کرنا ہے. کیوں کہ دین جو ہے وہ اللہ کا دین ہے. انشاءاللہ دین کے اوپر بھی ایک ہم لیں گے انشاءاللہ. دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو 30/30 سمجھنا ہے کہ جو دین ہے وہ ہم کو اللہ کی فطرت پہ اترنا ہے. آپ 30/30 میں کہ اللہ نے اپنی فطرت میں انسان کو، ہم کو بنایا ہے اور اس کو اور ہم کو اللہ کی فطرت میں اترنا ہے. تو اللہ کی فطرت میں اترنے کے لیے اللہ کی فطرت کو جاننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. اس کے جو ایٹریبیوٹس ہے، اس کے جو نام بولتے ہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا. تو جب جا کے ہم اللہ کی فطرت کو سمجھیں گے تو ہم محتاط رہیں گے اور ہم عبادت جو ہے اس کی صحیح سروس کریں گے. عبادت جو ہے وہ اللہ کی کرنا ہے، مگر ہم اللہ کی عبادت کرتے نہیں. بالکل سروس اللہ کو دینا ہے. تو ہر جگہ دین جو ہے اللہ کے لیے ہے. 2 کا 193، 3 کا 83. ٹھیک ہے. اب ہم ایک امپورٹنٹ چیز پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ٹاپک بہت اچھا ہے، بہت بڑا ہے، بہت زیادہ لے سکتے ہیں، مگر ایک شارٹ کٹ ہم مارتے ہیں، ڈائریکٹ آ جاتے ہیں 106 کے 3 کے اوپر. اچھا. 106 کے 3. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. سورہ قریش انشاءاللہ لیں گے ہم، مگر یہ ایک آیت لے لیتے ہیں. یہاں کیا بولا ہے کہ ہم کو عبادت کس کی کرنا ہے؟ رب کی بیت. رب کے بیت کی کرنا. ایک چیز اور سمجھانا پڑے گی، بیت کیا چیز ہے؟ عموماً تو بیت گھر کو بولتے ہیں. جی جی. ہے نا، جو اینٹ، پتھر، سیمنٹ، ریتی سے بنا ہو.
مگر قرآن کے مفہوم میں بیت کو سمجھنے کے لیے ہم کو سورہ بقر 125 پہ جانا پڑے گا کہ بیت کیا ہے. جی ہے نا. اللہ کا جو گھر ہے, اللہ کا جو بیت ہے, وہ سیمنٹ اور اس سے نہیں بنا ہوا ہے. جی ہے نا, کیونکہ وہاں لفظ آ گیا ہے جالنا. وَإِذَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ. جی جی نان فزیکل کنسٹرکشن. جی جی جی. اب ہم یہ صرف چھوٹی سی لائن لیں گے, زیادہ اس کے اوپر نہیں جائیں گے, کہ یہ جو بیت ہے وہ آپ کے لیے بنایا ہے اللہ کا بیت. یہ کیوں بنایا ہے؟ جی جی ایک لفظ ہے یہاں, مجھے کلیئر دکھ رہا نہیں, آپ ذرا پڑھیے, مسابہ. جی جی مثابۃ للناس. ہاں, مسابۃ وَإِذْ الناس. جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. جی. تو مسابۃ جو ناس ہے, یہ ناس کے لیے, مگر یہ جو لفظ ہے نا مسابتن, جی جی ٹھیک ہے نا, میرے یہاں کمپیوٹر پہ برابر دکھ رہا نہیں ہے. تو یہ جو لفظ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے. یعنی بتایا کہ بیت کس لیے بنا ہوا ہے. جی جی یہ جو لفظ ہے مسابتن, یہ اس کا جو مصدر ہے وہ ہے سے واو بے, اچھا, جس سے لفظ بنا ہے ثواب. تو یہ جو بیت بنا ہے وہ ثواب کے لیے بنایا ہوا ہے. اب جب آپ لغت میں ثواب کے مطلب دیکھیں گے نا, تو ثواب کے مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل اپنے ٹھکانے آ جانا. تو بیت کا کیا فنکشن ہوا؟ جی جی جس میں ہماری عقل واپس آ جائے, عقل ٹھکانے آ جائے, واپس عقل ٹھکانے آ جائے واپس. تو یہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, مطلب ہم کو عبادت کرنا ہے. کس چیز کی کرنا ہے عبادت؟ یعنی کہ عقل ٹھکانے لانے کی اپنے. ہاں بہت زبردست, بہت خوبصورت. جی جی تو ہم کو دیکھو, تفصیل تو ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں قرآن کے سامنے, قرآن کے پیغام کے سامنے. ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں, ہمارے پاس زبان اچھی نہیں ہے, بات کرنے کے لیے الفاظ اچھے نہیں ہے, ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مگر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آسان طریقے سے, زیادہ ان کو الجھائے نہیں, اور تھوڑا سے لوگ بھی اپنے طرف سے کچھ سوچیں, ورنہ جتنی بات کریں اس کے بارے میں اتنا کم ہے. تو یہ بیت جو بنایا ہے وہ ابراہیم نے بنایا ہے نا. جی جی اور ہم کو جہاں بھی ہے وہ ہم کو ہے وہ ابراہیم کی ملت کو اطاعت کرنا ہے, اس کو اتباع کرنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے, ابراہیم کی ملت کو. برابر. جی جی گھر بھی ابراہیم نے بنایا ہے, ملت کو بھی ابراہیم کو فالو کرنا ہے. آپ کو 4 کا 125 اور 6 کا 161 بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ ملت کیا ہے؟ ملت تو جی جی ملت کو کہتے ہیں, قوم کو کہتے ہیں ویسے نارملی. نہیں, ملت کے ایکچوئل مطلب جو ہے نا, کلاسیکل عربک میں, پرانی عربی میں, ملت کے مطلب قرآن ہی سمجھا دیتا ہے. ابراہیم کی جو ملت ہے نا, وہ کون ہے ابراہیم کی ملت؟ جی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کچھ ہے آپ کو کچھ آئیڈیا ہے کہ کس چیز کے بارے میں ہو رہا ہے؟ ابراہیم کی ملت کو کیوں فالو کرنا ہے؟ ملت ابراہیم کون ہے؟ ہاں, ابراہیم کون ہے؟ آج سے کوئی 5000 سال یا 6000 سال پہلے کوئی شخص پیدا ہوا ہے شام میں یا سیریا میں یا جیروسلم میں؟ کہاں پیدا ہوا ہے؟ ابراہیم تو ہمارے اندر کا امام ہے. جی, یہاں ہم کو ساری باتیں جو ہو رہی ہے اندر کی باتیں ہو رہی ہے. ہمارا جو امام ہے, امام کے بغیر ہم نہیں. تو ساری جو ملت ہے نا, ابراہیم کی ملت کو فالو کرنا ہے. ملت کے ایک مطلب ہے کوئی چیز کو جوڑنا, جیسا سیتے نا ملت. ہاں جی, اس کے جو معنی ہے نا, سینا, جوڑنا. جی جی یعنی اس کے ساتھ میں جو جڑے ہوئے لوگ ہیں, اس کے ساتھ میں جو بندھے ہوئے لوگ ہیں, سیے ہوئے لوگ ہیں. تو ابراہیم کے ساتھ میں جڑے ہوئے لوگ کون ہیں؟ ابراہیم کو سمجھنا سب سے پہلے, اس کے بعد اسماعیل کو سمجھنا, اس کے بعد اسحاق کو سمجھنا, اس کے بعد یعقوب کو سمجھنا, اس کے بعد یعقوب کے بعد یوسف کو سمجھنا. یہ ساری ملت ہے. تو آپ کو ایک تو عبادت کرنا ہے رب کے گھر کی,
جی جی. اور رب کے گھر کی مطلب رب جو سوچ ہے، اور کس کی سوچ ہے یہ رب کی سوچ ہے، مطلب ابراہیم کی سوچ ہے، اور ابراہیم کی ملت کو فالو کرنا ہے، کیونکہ قرآن بولتا ہے آپ کا دین ابراہیم کی ملت ہے. آپ 4:125 اور 161 پہ خود دیکھ لینا. تو عبادت کس چیز کی ہے؟ جی یہ بات ساری کوئی 5,000 10,000 سال پرانی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ کا جو امام زندہ امام ہے، آپ کا ابراہیم آپ کے اندر ہے، اسماعیل آپ کے اندر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر اندر ہے. آپ کو اندر ہی طواف کرنا ہے، اب آپ کو اندر ہی اعتکاف کرنا ہے. مسجد آپ خود ہو، آپ کو مسجد حرام میں مشرک یعنی امپیور سوچ لے کے نہیں آنا ہے. تو عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت یہ ہے کہ ہم اس کے گھر کو پاک اور صاف رکھیں. اس کا گھر بولے تو اللہ کا گھر بولے تو ہمارا خود کا ذہن اور دماغ، یہ اللہ کا گھر ہے. ہمارے اندر تو شیطان کا گھر بنا ہوا پڑا ہوا ہے، سب شیطانی چکر میں لگے ہوئے ہیں. طواف پورے شیطانی طواف ہے ہمارے. یہ سورہ قریش کے اندر جو ہے کہ بھائی آپ کو عبادت کس کی کرنا ہے؟ وہ پتھر والے گھر کی نہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہ بیت اس بیت کی کرنا ہے جو ابراہیم نے بنایا ہے، جو آپ کا امام ہے، جو اول مسلم ہے، جو سب سے پہلے مسلم ہے، جو مشرک نہیں ہے، جو امت ہے. یہ سب ابراہیم کی خطاب ہے. امت کے مطلب ہم سمجھتے ہیں قوم. امت آیا لفظ سے، ماں سے آیا ہے، سمجھے. ماں کا کام ہے امامت کرنا، ہدایت دینا، کریکشن کرنا، اصلاح کرنا. تو یہ جو گھر سے ہے، گھر سے جو ہے بیت سے اصلاح ہوتی ہے، عقل ٹھکانے آتی ہے. تو اس کو ہم کو ہمیشہ چارج کرنا ہے. ہماری گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی کو سروس کرنے جاتے ہیں نا، گاڑی کی سروس. جی یہ سروس عبادت ہے. تو ہمارا جو انجن ہے، ہماری جو گاڑی جو چلتی ہے وہ ہمارے ذہن سے چلتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کو عبادت ہماری کرنا ہے. حقیقت میں ہم ہماری عبادت کرتے ہیں تو ہی ہم کو صراط المستقیم ملے گا. جب تک ہمارا ذہن، ہمارا بیت اللہ، ہمارا کعبہ، اندر کی ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوگا نا، جب تک ہم صراط المستقیم پہ نہیں چل سکیں گے، جب تک ہم ہدایت نہیں پا سکیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. چھوٹی سی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے کہ بھائی بیت جو ہے، بیت کی عبادت کرنا، رب کے بیت کی عبادت کرنا، مطلب یہ نہیں کہ ہم کو مکہ اور مدینہ یا یروشلم یا شام جانا ہے ابراہیم کے گھر پہ. قرآن کا پورا کے پورا پیغام اندر کا ہی ہے. قرآن میں ساری چیز بالغیب ہے، انسین. اس پہ ایمان رکھنا ہے، اس کو سمجھ کے ایمان رکھنا ہے اور اس سے جڑنا ہے، صلاۃ قائم کرنا، اس سے جڑنا ہے. کوئی فزیکل چیزیں نہیں ہے. فزیکل چیز میں جائیں گے تو تاریخ اور جغرافیہ میں جانا پڑے گا، اور وہ پورا کا پورا وہ ہے. تو ہم کو بگڑی ہوئی ہے ساری چیزیں. تو ہم کو ساری چیز، یہ ہدایت کی کتاب کب بنے گی، یہ کتاب مبین کب بنے گی؟ جب خود ہمارے ساتھ میں اس کی آیتیں ہمارے ذہن کے اندر ہے، چل رہی ہے. نوح کا کام ہے آواز دینا، رونا، وارننگ دینا، خبردار کرنا. اس کو جب ہم سمجھتے ہیں نوح کو، تو ابراہیم ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. ابراہیم ہماری امامت کرتا ہے. ابراہیم ہم کو گائیڈ کرتا ہے. مجھے کھانسی آ رہی ہے تو نوح نے مجھے ایک نشانی، ایک آیت دیا کہ آپ کو کھانسی آ رہی ہے، سانس آ رہی ہے، تو آپ کو کچھ کرنا چاہیے، علاج. تو میں نے اگر سوچا رہے نہیں، چھوڑ دو، نوح کی آیت کو میں نہیں مانا. نوح کی میں آیت کو نہیں مانا تو میں نوح کی بات کو نہیں مانا، اس کی وارننگ کو نہیں مانا کہ مجھے سانس لگ رہی ہے، کھانسی ہو رہی ہے، میرے آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، میرے گلے میں درد ہو رہا ہے، میرے سینے میں درد ہو رہا ہے. میں نے یہ ساری آیتوں کو نظر انداز کیا. ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں. جبکہ قرآن جو ہے کوئی فزیکل چیز کے لیے نہیں. جیسے ہم بولتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ پیٹ صاف ہوتا ہے، دبلے ہوتے ہیں، نہیں، وہ سب روح کی کلیننگ ہے، پوری نفس کی کلیننگ ہے. تو میں بتا رہا ہوں ایک ایگزامپل کے لیے
کہ سب سے پہلے آیت نو کی آتی. نو کی آیت کو سمجھتے ہیں اور نو کی ہم کشتی میں بیٹھتے ہیں تو ہم بچ جاتے ہیں. نو کے بیت میں بیٹھتے ہیں یعنی اس کی سوچ میں, بیت مطلب سوچ, اس کی سوچ میں بیٹھتے ہیں تو ہم بچ جاتے ہیں. 71 کا 28 وہاں نو کی بیت کا ذکر ہے, نو کے گھر کا. تو ہم جب اس کی بات سن کے اس کے سوچ میں ہم آ جاتے ہیں تو ہمارا بیڑا غرق ہونے سے بچ جاتا ہے, ہماری کشتی ڈوبنے سے بچ جاتی ہے. ورنہ اگر نو کی بات نہیں سنیں گے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. یعنی آدمی سگریٹ پی رہا ہے یا کچھ بھی اور بھی کچھ چیزیں کر رہا ہے تو یہ اس کو نشانیاں ملتی ہے کہ بھائی آپ سمجھو. جب ابراہیم پیدا ہوتا ہے تو ابراہیم جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے, خلیل اللہ ہے, وہ ایک سوچ کا گھر بناتا ہے, جس کی بنیاد جو ہے سوچ کی وہ گھر بناتا ہے تاکہ ہماری عقل واپس آ جائے, ہم واپس پیور ہو جائیں جس طرح کے ہم تھے. ہم کو معاشرے نے, سماج نے ہمارے اوپر پرت لیئرز اوپر لیئرز فالس انفارمیشن کی ڈال کے ہم سمجھے کہ یہی سب سے حقیقت ہم بھول گئے تھے. تو بیت کا کام یہ ہے کہ ہماری عقل واپس لے کے آنا, حقیقت سے ہم کو آگاہ کرنا. اور اسماعیل کا کام ہے, اسماعیل کا مطلب ہے جو سننے والا ہے, عمل کرنے والا ہے, سننے والا. اب بہت سی چیز کے ہم سنتے سمجھتے ہیں, ہم کو پتا ہے مگر عمل نہیں ہوتا. سنتے سمجھتے کہ آپ ٹھیک بول رہے ہو, آپ ٹھیک بول رہے ہو, مگر اس کے بعد بھی نہ پرہیز ہوتا ہے, نہ واکنگ ہوتی, کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے اسحاق کا کام ضروری. اسحاق جو ہے وہ عمل کرنے والا ہے. تو یہ جو ابراہیم کی جو فیملی ہے, جو ابراہیم کی جو ملت ہے, پورے نبی جو ہے وہ ابراہیم کی ملت ہے, اس کو ہم جب فالو کریں گے تو ہم دین پہ چلیں گے. تو سر یہاں پہ ایک آپ سے کلیئر کرانا چاہوں گا ایک دفعہ پھر کہ کیا جو جیسے بیت آپ نے بتایا کہ اپنی عقل کو واپس لے آنا یا ٹھکانے لگانا, یہ بیت کے بعد جو لفظ ہے نا, میم سے بے مصاب, جی مصاب, جس سے ثواب لفظ ہے, جس کا روٹ ورڈ اس کے مطلب ہے عقل واپس آ جانا. ٹھیک ہے. تو بیت کا مطلب, بیت وہ گھر, وہ سوچ جس میں ہم رہتے ہیں. اس میں فرعون کی بھی بیت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم سمجھے تو فرعون کے بیت میں رہ رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس طرح تو ہم یہ ابراہیم کی ملت کے ساتھ میں, ابراہیم کے بیت کے ساتھ میں رہنا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پروسیس ہے, یعنی کہ یہ جو اقدامات ہم کریں گے جو اپنی سوچ کو واپس لانے کا, اپنی سوچوں کو امپروو کرنے کا, بیٹر بنانے کا یا واپس لے جانے کا, اس کو عبادت کہتے ہیں. اس کو حقیقت میں عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت سے ثواب ملنا چاہیے. اگر ہم غلامی کر رہے ہیں تو ہم کو کیا مل رہا ہے؟ ہم بندگی کر رہے ہیں تو ہم کو مل رہا کیا ہے؟ اگر ہم کو ثواب, ہماری عقل ٹھکانے پہ نہیں آ رہی, ہماری سوچ سمجھ, ہم ہوشیار نہیں ہو رہے, ہوش میں نہیں آ رہے ہیں, تو پھر وہ عبادت کیا؟ وہ تو پھر دکھاوا ہے, وہ تو ایک رسم ہے. قرآن رسم نہیں بول رہا, قرآن ایک حقیقی کی چیز ہے. وہ سارے جو مثال دے رہا ہے ابراہیم کی, اسماعیل کی, اسحاق کی, کہ بھائی قربانیاں دینا پڑتی ہے. تو ہم قربانی کیا دیتے ہیں؟ اچھا جانور لے کے آتے ہیں, مینڈا ذبح کر دیتے ہیں. ہاں. تو یہ ساری چیزیں مثالیں ہیں کہ آپ کو مقام ابراہیم کو سمجھنا ہے, وہاں تک پہنچنا ہے تو آپ کو ملت ابراہیم پہ پہنچنا چاہیے. ملت ابراہیم کیا چیز ہے, ہر نبیوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. ہر نبی جو ہے اپلیکیشن سے ہمارے اندر سب اسٹیجز ہے. نوح, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, سب سے آخری اسٹیج جو ہے وہ عیسیٰ کا اسٹیج ہے, جو اتنی اویئرنیس, اتنی ہوشیاری, اتنی سمجھداری کہ جو مردہ ذہن, مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. عیسیٰ وہ اسٹیج لاسٹ اسٹیج ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ محمد خاتم النبیین کیوں ہیں. بہت گہری چیزیں ہیں, کیا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا میں کس طرح سے سمجھاؤں لوگوں کو. آسان ہے, ساری چیزیں اندر ہیں. یہ کوئی تاریخ اور جغرافیہ میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پریزنٹ ہے. قرآن جو ہے ماضی کی کتاب نہیں ہے, حال کی کتاب ہے. ہمارے ساتھ چل رہی ہے, ہر آیت ہمارے ساتھ چل رہی ہے.
ہر آیت ایک شہادت ہے، ایک ہر چیز سمجھنے والوں کے لیے وہ دکھ رہی ہے، ہر چیز ہمارے اندر دکھ رہی ہے. اگر ہم سمجھیں تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی ہمارا نو کی وحی کیا ہو رہی ہے. نو ہم کو آواز دے رہا ہے، ابراہیم ہم کو آواز دے رہا ہے، ہم کو وہ اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری کتاب کی طرف، آ جاؤ، میں تم کو صاف کروں گا، میں تم کو پاک کروں گا، میں تم کو ذکی کروں گا، ڈیولپ کروں گا، گرو کروں گا. یہ چلا چلا کے اندر ہمارے نبی آواز دے رہے ہیں، مگر ہم نے مہجور کر دیا ہے قرآن کو. ہمارے رسول شکایت کریں گے اندر سے کہ ان لوگوں نے مہجور کر دیا ہے. یہ اپنی اپنی کتاب لے کے، اپنا اپنا فرقان لے کے، اپنا اپنا قرآن لے کے آواز دے رہے ہیں. یہ لوگ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم سب فزیکل چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ عربی کے مطلب ہی ہماری مادری زبان، اجمی اس کا اپوزٹ ہو گیا. یہ سب ہماری مادری زبان میں ہم کو سب آواز دے رہے ہیں کہ بھائی آؤ آؤ اپنے ارتقا کرو، اپنی ارتقا کرو. مگر ہم روایتوں میں، ہم رسموں میں، ہم پیسے خرچہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ بس نہیں، متقی پرہیزگار بننا ہے تو بھائی عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، یہ کرنا کرو، سب کرو میرے بھائیوں، سب کرو، اچھا اچھا کھانا پکاؤ، ڈائٹ، ہر چیز کرو، کوئی بات نہیں، مگر اپنے رب کو تو پہچانو. اگر آپ بولتے ہیں کہ میں اس کی بات کرتا ہوں، میں اس کی غلامی کرتا ہوں، تو آپ کو اس کو پہچاننا، سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کا بیعت کیا ہے وہ سمجھو. جی، کیونکہ قرآن تو بول رہا ہے نا کہ قرآن تو صاف بول رہا ہے کہ بھائی میرے بیت کی عبادت کرو. کیوں بول رہا ہے رب؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ کیوں بول رہا ہے؟ بالکل. یہاں پہ ایک اور چیز ہے، لیکن وہ تھوڑی سی طویل ہو جائے گی، جس کو یعنی کہ یہ جو فاؤنٹین ہیڈ ہے رب، رب العالمین، رب العالمین. جی جی، علم کا علم، ہاں علم والا. جی جی، یہاں سے یہ ساری بات ہو رہی ہے. یعنی کہ عبادت جو ہے وہ اوور آل یہاں پہ جو لفظ یوز ہوا ہے وہ رب کا یوز ہوا ہے. بالکل. دیکھو ایک معمولی چیز ہے، ہماری گاڑی خراب ہوتی ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، مطلب ہم اس کی سروس کرتے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے. تو عبادت اگر ہم کو ٹھیک نہیں کر رہی ہے، ہماری اصلاح نہیں کر رہی ہے، ہم کو سمجھ نہیں دے رہی ہے، تو وہ ہماری عبادت کام کی ہی نہیں ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا اتنا چھوٹا کر دیا کہ اس کو جھکنا پسند ہے، اس کو وہ اپنے میٹھی میٹھی باتیں پسند ہے، یا ہمارے اعمال کیا ہمارے میں سدھار آنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں ہم عمل کچھ بھی کریں، اعمال ہمارے کیسی بھی ہو، ایک انجان زبان کے اندر، جیسا عربی انجان زبان میں 2 الفاظ بولنے سے ہمارے جو سارے اعمال ہے وہ دھل جائیں گے. عربی زبان میں یا ایک اجنبی زبان کے اندر، سنسکرت زبان میں، ہبرو زبان میں گا کے اچھی آوازیں پڑھنے سے کیا ہمارے جو ہم نے فزیکلی جو دوسروں کے ساتھ غلط کیے ہیں کیا وہ درست ہو جائیں گے؟ تو ہمارا کیسا عقیدہ ہے؟ ہم نے اللہ کو کیا بیوقوف سمجھا، اتنا چھوٹا سمجھا ہے کہ اس کو بس خوش کرنا ہے، اس طرح سے وہ خوش ہوگا. وہ چاہتا ہے کہ آپ میری کھوج کرو، مجھے پہچانو، مجھے سمجھو. جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، پہچانیں گے، یہ ساری عبادت کے کوئی کام کی نہیں ہے. جب تک ہم ہمارے اندر کے ابراہیم، ہمارے نوح کو، ابراہیم کو نہیں سمجھیں گے، ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ہماری ارتقا ہی نہیں ہوگی، ہم معراج پہ جا ہی نہیں سکتے، عروج ہمارا ہوگا ہی نہیں بالکل بھی. جی، ہم کو ہمارے محمد کو پہچاننا. یہ ساری چیز حال ہے، پریزنٹ ہے، کوئی ماضی بات نہیں ہے، کوئی فزیکل بات نہیں ہے، کوئی تاریخ کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی 1400 سال پرانے وہ کوئی مکے میں پیدا ہوئے، ہجرت، یہ ساری چیزیں اندر کی باتیں ہیں، ساری چیزیں اندر کی باتیں ہیں. ہم نے قرآن کا فارمیٹ ہی سمجھا نہیں کہ وہ کس سے کون بات کر رہا ہے، کیا ہے، کیا مثالیں ہیں، ساری چیزوں کو حقیقت سمجھیں. ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، آیتیں ہمارے لیے ہیں. آیت کے مطلب یہ جو چیز پریزنٹ ہو. آیت جو لفظ یا سے آیا ہے، یا رسول اللہ بولتے ہیں نا، جو حاضر ہو. آیت کا مطلب ہے جو حاضر ہو، جو ویلڈ ہو، جو نشانی ویلڈ ہو. یہ اگر ہم ابراہیم کی، موسیٰ کی بات کریں تو یہ نشانیاں، یہ آیتیں ویلڈ کا ہیں، وہ تو ان کے ساتھ چلے گئی. جغرافیہ ہم کو پتہ نہیں ہے، تاریخ ہم کو پتہ نہیں ہے، اس کی باتیں، اس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. عبادت میں لگے ہوئے میرے بھائی. عبادت کرنا بہت ضروری ہے، عبادت کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے ہمارے رب کو سمجھنا پڑے گا. رب سے کیسا رابطہ کرنا ہے،
اس کو ہم کو سلاد کو سمجھنا پڑے گا. سلاد کے ساتھ میں ہماری کس طرح زکوٰۃ کس طرح ہم گرو ہوئیں گے وہ سمجھنا پڑے گا. یہ کوئی رسمی چیزیں نہیں ہے, یہ ساری چیزیں علم سے جڑی ہوئی ہے. ہوش ہم بے ہوش لوگ, ہم مرے ہوئے ہیں, ہم کو زندہ کرنا ہے, اور یہ نبی یہ رسول ہم کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اور آپ سانس لے رہے ہیں, اس کا مطلب نہیں کہ ہم زندہ ہیں. ذہنی طور پہ ہم مرے ہوئے ہیں. ہم کبھی مشرق کی طرف دیکھ رہے, کبھی مغرب کی طرف دیکھ رہے, مگر ہم ہمارے اندر جو اللہ ہے اسی کی طرف نہیں دیکھ رہے. تو عبادت یہ ہے. پیتل پہ سونے کا پانی چڑھا کے معاشرے نے ہمیں مار دیا. جی, پیپل کے اوپر سونے کے پانی کو چڑھانے کو عربی میں بولتے دجال. دجال, جی وہی, جی دجال کی طرف ہم زیادہ راغب ہیں. شو بازی, دکھاوٹ, وینٹی, چمک دھمک. تو ہم عبادت سے چلے گئے, ہم کو بس لوگ متقی بولے, عبادت گزار بولے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دجال سے ہدایت مہدی کی طرف آنا ہی عبادت ہے. جی, مہدی مطلب جہاں سے ہدایت ملے, ہدایت اپنا ذہن سے ملے گی. ایسا ہی ہم نے ساری چیزوں کو ایک شیپ, ایک شکل, ایک انسان, ایک پرسنالٹی بنا کے رکھ دی, شخصیت بنا کے رکھ دی. جی, اور شخصیت جب بنا کے لے, اسلام تو شخصیت توڑنے آیا ہے, اسلام تو مذہب کو توڑنے آیا ہے, اسلام تو رسموں کو توڑنے آیا ہے. وہ بول رہا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. عبادت کرو تو آپ کو کام آنا چاہیے نا, اس کا سامنے ارتقا دکھنا چاہیے, اس کا فائدہ دکھنا چاہیے, کسی چیز کا غلامی. تو ہم شارٹ میں ہم ساری چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں. سیدھے ہاتھ پہ سونا عبادت, داڑھی رکھنا عبادت, ٹوپی پہننا عبادت, نمازیں پڑھنا عبادت, 2.5% زکوٰۃ دینا عبادت. ساری چیزوں کو, ساری رسموں کو ہم نے عبادت بنا دیا ہے, سوائے کام کے. کام کو ہم عبادت سمجھتے نہیں ہیں, جبکہ ورک از ورشپ, کام ہی عبادت ہے. ایسا عبادت کے مطلب ہے غلامی, نوکری. نوکری سے اگر اجر نہیں ملے, فائدہ نہیں ملے تو اس کو نوکری تھوڑی بولتے, اس کو غلامی تھوڑی بولتے ہیں. اللہ ہم سے بس غلامی کرے, غلامی ہمارے سے لے اور اس کا اجر نہیں دے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہماری غلامی میں ہم نے پہچانا ہی نہیں نا, ہم نے کام کو عبادت سمجھا ہی نہیں, ساری چیزوں کو عبادت سمجھ لیا سوائے کام کے. بس کیا فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو 11 بجے اٹھ کے برش کر لیں, کیونکہ فجر میں اٹھا تھا, تہجد میں اٹھا تھا. ارے کام عبادت ہے. تو لوگوں کو بس مختصر سا یہی بولنا ہے کہ عبادت جو ہوتی ہے, سب سے پہلی اول عبادت ہے اپنی ذہن کی عبادت کرو. یعنی ذہن کو صاف کرو. اندر جو بیت ہے, جو گھر ہے ہمارا, جس کو ہم کو عبادت کرنے کا حکم ہے, سروس کرنے کا حکم ہے, جو ہمارا خراب ہو گیا ہے ذہن, اس کو سروس کی ضرورت ہے. تو اس کو ہم کو سب سے پہلا کلین کرنا ہے, صاف کرنا ہے. جو اسماعیل کر رہے ہیں, اسماعیل اور ابراہیم کو جھاڑو رہ کے مکے میں جا کے صفائی نہیں کر رہے ہیں, وہ ہمارے اندر ہے. مگر ہم جب نوح کی بات سنیں گے, جب ہم ابراہیم کی بات سنیں گے, تو ایستے ہمارے اندر نبی پیدا ہوں گے. ورنہ نبی ہمارے پیدا ہونے کی ہدایت نہیں ملے گی. دجال ہی آئے گا, مہدی کبھی نہیں آئے گا, ہدایت دینے والا کبھی نہیں آئے گا. اندر ساری چیز پیدا ہوگی, ساری چیز. آپ کو پتا ہے, میں نے بتایا 3 کا 81 بہت اہم, بہت امپورٹنٹ آیت ہے. ساری چیز ساتھ میں چلتی ہے, ہر چیز ساتھ میں چل رہی ہے, کوئی آگے نہیں کوئی پیچھے. ساری چیز کو سمجھنا ہے. ایستے اس طرح کا ذہن بناؤ, اس طرح کا دل بناؤ, اس طرح کے کان بناؤ کہ ہم کو ہمارے نبیوں کی آیتیں سننے آئے, سمجھ میں آئے. جب ہم سمجھیں گے, سنیں گے, ہمارا آواز دے رہے اندر. نبی کے مطلب ہی ہے کہ جو چیز ایستے ہلکے ہلکے آواز دیتی ہے, زیادہ مگر ہماری باہر کی آواز اتنی ہے نا کہ رحمان ہم کو سمجھا ہی نہیں, سکھا ہی نہیں سکتا. قرآن بھی سمجھنا ہے تو رحمان سکھائے گا, علم القرآن. کوئی مولوی کے پاس نہیں, وہ اندر ہی آپ کو رحمان کو پیدا کرنا پڑے گا اندر. جو ساری چیزیں ہم نے ساری چیزوں کو مہجور, کتابوں کو مہجور کر کے رکھا ہے. ہم نے نبیوں کی بات نہیں کرتے, ہمارے اندر کے نبیوں کو ہم نے قتل کر کے رکھا ہے. تو بس زیادہ میں بات
زیادہ وقت نہیں لوں گا، زیادہ میرا خیال لمبا ہو گیا ہے. آپ کام کو عبادت سمجھیں، ورک از ورشپ، یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کے ذہنوں کو اچھا رکھے، صاف ستھرا رکھے، تو ہی برکت ہوگی، نعمت آئے گی، ساری چیزیں ہوگی. جی بہت شکریہ. بڑا ایک جو ہے نا بڑا بریف ٹاپک تھا جس کو آپ نے اس 30 منٹس کے اندر اس کو سمرائز کیا. تو میں یہاں پہ اپنے سامعین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے عقل کو، اپنی غور و فکر کر، اور اس کے اوپر مزید، کیونکہ جتنا آپ دیکھیں گے جتنے بھی معزز پڑھے لکھے جو جناب شیخ ہیں، مفتیان ہیں، یہ سارا آپ کو باہر کی دنیا کے اوپر زور دیتے ہیں، لیکن جو آپ کو اصل علم، فرسٹ ہینڈ نالج ملے گا، وہ آپ کو اپنی غور و فکر سے آپ کو دانش مندی ملے گی. اپنی سوچ، اپنی کریکشن کرے اپنے آپ کو. اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ حق کی آواز دور دور تک پہنچ سکے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا.